السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم ترین سوال ہے، ایک اہم ترین کوشچن ہے، وہ یہ کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا کیسا ہے۔ انسان سفر جو ہے کر رہا ہے، سفر کے اندر ہے، اب وہ اس حالت میں روزہ رکھے گا یا چھوڑ دے گا، یا اگر نہیں رکھے گا تو بعد میں قضا کرے گا۔ تو اس میں ایک اہم ترین جو اصول ہے اور فقہا نے جو کتابوں کے اندر لکھا ہے وہ تو یہی ہے کہ سفر کی حالت میں انسان جو ہے وہ روزہ نہ رکھے۔ سفر کی حالت میں انسان پر روزے کی ادائیگی فرض نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات اچھی طرح ہمیں سمجھنے کی ہے، اور وہ یہ کہ آج کل کے جو سفر ہیں یہ بہت آسان ہیں۔ آج کل کے سفروں کے اندر کوئی دقت نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی بہت زیادہ اس کو تکلیف جو ہے نہیں ہوتی ہے، بلکہ بہت آسانی کا اس کا جو ہے وہ سفر ہوتا ہے۔ بسا اوقات تو انسان اپنی پرائیویٹ گاڑی سے جو ہے وہ سفر کرتا ہے اور گھر سے ہی بیٹھ کر جائے گا، اور جہاں اس کو پہنچنا ہے، جس مکان پر یا جس منزل پر یا جس دکان پر یا جس جگہ وہ جا رہا ہے، وہ گاڑی اس کو ڈائریکٹ وہیں پہنچائے گی، گیٹ کے سامنے ہی اس کو اتارے گی۔ تو گویا کہ یہ سفر ایسا ہے کہ بالکل آسان ہے، اس میں اس کو کوئی دقت نہیں ہے، نہ اس میں اس کو سامان اٹھانے کی پریشانی، نہ سامان گاڑی میں سے نکالنے یا گاڑی کے اندر رکھنے، کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہے۔ یا ایسے ہی بسا اوقات انسان جو ایسی بسیں ہوتی ہیں، ایسی گاڑیاں ہوتی ہیں، ایسی ٹرینیں ہوتی ہیں، اور یا اسی طرح ایروپلین ہے، تو یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جس کے اندر اے سی جو ہے وہ لگی ہوتی ہے۔ انسان اگر ٹرین کے اندر بھی سفر کرتا ہے تو اس میں بھی جو اے سی کا ڈبہ ہوتا ہے اس کے اندر وہ اپنا ریزرویشن کرواتا ہے، یا پھر انسان جو بسیں ہیں اس میں بھی جو اے سی والی بس ہوتی ہے اس کے اندر وہ اپنا ریزرویشن کرواتا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام جو ہے وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اندر سفر کرنے میں کوئی انسان کو پریشانی نہیں ہوتی۔ تو ایسی صورت کے اندر کہ جب سفر میں کوئی دقت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، آسانی کے ساتھ اس کا سفر جو ہے وہ طے ہو رہا ہو، تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے، اس کو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن ہاں، سفر اس کا ایسا ہے کہ اس کو کئی مرتبہ جو ہے وہ گاڑی چینج کرنا پڑے گی، کئی مرتبہ بس اس کو چینج کرنا پڑے گی، کبھی اس کو سٹی بس میں بیٹھنا پڑے گا، کبھی کسی اور گاڑی، آٹو میں، ٹیمپو میں، کسی اور چیز میں اس کو بیٹھنا پڑے گا۔ سامان بھی اس کے ساتھ میں ہے، بار بار اس کو اتارنے کی دقت، پھر بار بار اس کو چڑھانے کی دقت۔ تو اگر اس طرح سفر جو ہے وہ مشقت کا ہے اور تکلیف کا ہے، پریشانی کا ہے، کہ جس کے اندر روزے میں اس کو بہت دقت ہو جائے گی اور بسا اوقات وہ بیمار جو ہے پڑنے کا اس کو اندیشہ ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ وہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں جو ہے وہ اس روزے کی قضا کرے، یا سفر میں اس کے جتنے روزے چھوٹے ہیں ان تمام روزوں کی قضا جو ہے وہ بعد میں کرے۔ ایک اس کے اندر شکل اور ہے، اور وہ یہ کہ انسان اپنے وطن سے کہیں دور گیا ہوا ہے، اور وہ دور اتنا ہے کہ وہ سفر کی جو مسافت ہے، جو مدت سفر ہے، وہ بالکل پائی جاتی ہے کہ انسان وہاں پر جا کر مسافر ہو جاتا ہے۔ اب وہاں پر اس نے روزہ رکھ لیا، لیکن روزہ رکھنے کے بعد اس کے پاس فون آیا، ٹیلی فون آیا، اور وہ ایسی خبر اس کو ملی کہ جس میں اس کو فوراً جو ہے وہ سفر کرنا ہے۔ اب اس کو فوراً اپنے گھر پر جو ہے وہ آنا ہوگا، اپنے وطن اس کو آنا ہوگا، اور روزہ بھی رکھ چکا ہے۔ تو اب وہ سفر شروع کرنے سے پہلے روزہ توڑ دے گا یا کیا کرے گا؟ تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے، اگر اس کا سفر بہت آسانی کے ساتھ طے ہو رہا ہو، کسی قسم کی کوئی دقت نہ ہو، نہ سامان اتارنے کی، نہ سامان چڑھانے کی، نہ کئی مرتبہ گاڑیوں کے بدلنے اور چینج کرنے کی، بلکہ وہ ایک بس کے اندر بیٹھا اور ڈائریکٹ جو ہے وہ اس نے وطن اس کو پہنچا دیا، یا اپنی جو پرائیویٹ گاڑی ہے اس سے اس نے سفر کیا، تو بھی اس کو روزہ نہیں توڑنا چاہیے، بلکہ روزے کی حالت میں، سفر کی حالت میں اس کو جو ہے وہ روزہ رکھنا چاہیے، روزے کی حالت کے اندر ہی اس کو جو ہے وہ سفر کرنا چاہیے۔
اس کو روزہ نہیں توڑنا چاہیے۔ لیکن اگر یہاں بھی اس کی کنڈیشن وہ ہے کہ اس کو اپنے وطن جانا ضرور ہے اور روزہ بھی رکھ چکا ہے اور سفر بھی کیا ہے اس کا بہت دقت کا، پریشانی اور مصیبت کا ہے، کئی مرتبہ اس کو اترنا پڑے گا، بسوں کو چینج کرنا پڑے گا، آٹو رکشہ میں اس کو بیٹھنا پڑے گا، سامان اتارنا چڑھانا پڑے گا، اور پھر روزے میں اس کو جو ہے وہ دقت آ سکتی ہے یا بیمار پڑ جانے کا جو ہے اندیشہ ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ روزہ جو ہے افطار کر دے، روزہ جو ہے وہ کھول لے اور پھر بعد میں جو ہے وہ اس کی قضا کرے۔ تو یہ سفر سے متعلق کچھ ضروری معلومات تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ امید کرتا ہوں کہ اس کو اچھی طرح آپ لوگوں نے سمجھ بھی لیا ہوگا اور انشاءاللہ اس کے مطابق عمل بھی کریں گے۔